نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ خلاصہ آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، چاہے صبح ہو یا شام ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم میرا ذکر کرتے رہو۔ اور ایک جگہ ایک مفسر نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی کاموں کو اس کے لیے بہت آسان فرما دیتا ہے۔ پھر آپ کو دنیا کی کوئی الجھن وغیرہ نہیں رہے گی، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو ایسا آسان فرما دے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کے کاموں میں لگ جائے گا تو اللہ تیرے کاموں میں لگ جائے گا، یعنی اللہ کا ذکر آپ کرو گے تو اللہ آپ کے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ تو آگے آپ سماعت فرمائیں، ذکر کے معنی کیا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیے۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یعنی کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ یاد کرنا، اس سے مراد کون؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اور یاد رکھنا سے مراد کیا؟ کہ یہ یاد رکھنا کہ تم کسی کے بندے ہو، یہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ دنیا کے اندر چل رہے ہو، پھر رہے ہو، یہ تندرستی، یہ توانائی، اور کسی چیز پر اگر تم کو یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں، یہ مت کرنا۔ تم یہ یاد رکھنا کہ تم کسی کے بندے ہو، تمہارا کوئی رب ہے جس نے تم کو یہ عطا کیا ہے۔ اگر تمہارے شریر کے اندر تندرستی اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا فٹنس تمہاری وجہ سے نہیں، تم کو پیدا کرنے والے کا کرم ہے، تو یہ یاد کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا، اور یاد رکھنا اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم کسی کے بندے ہیں، ہمارا کوئی پالنہار ہے، کوئی ہے جو ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے نظام کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے ہمارے لیے ہر چیز کو تیار کر کے رکھا ہے۔ باقی بندے کے اختیار میں کیا چیز ہے؟ یہ کھانے میں جو لذتیں آ رہی ہے کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کے باڈی کے جو اعضاء اور جو آپ کھڑے رہتے ہو، یہ کون، یہ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ آپ اس بندے سے پوچھو کہ جس کا پاؤں کا بیلنس نہیں ہے، جو کھڑا نہیں رہ پاتا، پاؤں سلامت ہے، ٹوٹا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کھڑے رہنے کی، سیدھے کھڑے رہنے کی جو صلاحیت ہے وہ قوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ اللہ کا کرم تھا کہ آج تک میں کھڑا تھا۔ اگر آپ کے پاؤں کا، گھٹنے کا یا گدی کا ایک مسلس خالی ٹوٹ جائے، آپ کا بیلنس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا آپ نظام دیکھو کہ ایک بندے کو وہ کہے کہ کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کا وجود جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، شریر اتنا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں ڈال کے پیدا فرماتا ہے۔ جگر بھی اسی میں ہے، آنت بھی اسی میں ہے، اوجڑی بھی اسی میں ہے، آپ کا دماغ بھی اسی میں ہے، آپ کی پوری باڈی اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہم کسی کے بندے ہیں، ہم کسی کے قبضے میں ہیں، ہم کسی کے اختیار میں، ہم بے اختیار نہیں ہیں، ہم رب کے اختیار میں ہیں۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کے کرنے سے ہوگا، ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔
یہ اچھا آپ سوچو گے کہ مفتی صاحب یہ بیان کیوں دے رہے؟ یہ بیان دینا اور آپ کا سننا اس لیے ضروری ہے اور میرا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ کبھی ہم کسی وہم میں نہ آ جائے اور رب کی ذات سے کبھی ہم اپنے آپ کو دور نہ کر بیٹھیں۔ دیکھیں جب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے جب جا کے وہ بندہ اپنے رب سے دور ہونا لگتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو پھر ہم نماز شروع کر دیتے، قرآن پاک بھی وہ آدمی پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجد میں، حالانکہ اچھی بات ہے، میں نے کئی بار عرض کیا کہ دیکھو یہ جگہ ایسی ہے نا مسجد، یہ وہ عظیم المرتبت گھر ہے نا کہ آپ یہاں کتنا بھی رو گے نا کبھی آپ کا مذاق نہیں بنایا جائے گا، کوئی مذاق نہیں بنائے گا، اور کتنا بھی مانگو گے کبھی آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ سجدے میں جا کر کے آپ رو، کیسے بھی رو، کسی بھی انداز میں رو، لوگ دیکھ رہے کہ آپ رو رہے ہو لیکن آپ کا مذاق کوئی بنائے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں رونے والوں کا مذاق نہیں بنایا جاتا ہے، یہاں بلکہ ان کے آنسوؤں کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، وہ آگے بیان آئے گا آپ سنیں گے حدیث پاک کے، سرکار فرماتے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی بارگاہ میں جب روتا ہے نا تو اس کے آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو کے قطرے کو اللہ تعالیٰ موتی بنا دیتا ہے، موتی بنا دیتا ہے، اور قیامت کے دن ان آنسوؤں کو موتی کی شکل میں بندے کو واپس عطا کیے جائیں گے کہ تو اللہ کی یاد میں رویا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رویا تھا، لے یہ آنسو۔ تو یہ اللہ کے گھر میں یہ فائدہ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایک مزاج بن چکا ہے، ہم کیا پریشانی آتی ہے نماز میں آئیں گے، پریشانی آئی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، حالانکہ بندے کی ایک کیفیت ہے کہ مجھے میری پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے وہ، لیکن یہ چیز ہم ہمیشہ رکھیں تاکہ آنے والی مشکلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ تو یہ یاد رکھنا سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میں کسی کے کنٹرول میں ہوں، آؤٹ آف کنٹرول اپنے آپ کو کبھی سمجھنا نہیں چاہیے۔ تیسرا معنی ہے چرچا کرنا، یعنی اگر آپ کو کسی کا چرچا کرنا ہے تو اپنے رب کی ربوبیت کا چرچا کرو، اپنے رب کے رب ہونے کا چرچا کرو، اس کا نام ہے ذکر۔ آگے سماعت فرمائے، ذکر نہایت چھوٹا لفظ ہے، یعنی بولنے میں بڑا چھوٹا لفظ ہے، ذکر بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن کوزے میں سمندر کے مثل اپنے اندر تمام عبادات اور معاملات کو سموئے ہوئے ہے، جس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہے ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ ذکر ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی بھی کام کرو وہ ذکر ہے۔ اب جیسے آگے آپ سماعت فرمائیں آسان ہو جائے گا، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، جیسے نماز، اگر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو تو وہ بھی ایک ذکر ہے، اور روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام چیزیں اگر آپ اللہ کے رضا کے لیے آپ کر رہے ہو تو آپ کے لیے ذکر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے معاملات، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، اگر آپ ماں باپ کی خدمت بھی اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی ضرورت مند ہے اور آپ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ کام میں آ سکتے ہو، جیسے کوئی معذور ہے اس کا ہاتھ آپ نے پکڑا لیکن اس لیے پکڑا کہ اللہ راضی ہو جائے تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ذکر کے بہت سارے طریقے، خالی بندے کو کرنا ہے۔ ذکر کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہو، ہمیشہ آپ نماز پڑھتے رہو، ہمیشہ آپ قرآن کی یہ صرف یہ ذکر نہیں ہے، ذکر بہت سارے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے، گھر میں اگر آپ کے ماں باپ ہیں ان کے پاس بیٹھنا اللہ کی رضا کی نیت سے وہ بھی ذکر ہے، کسی غریب کی مدد کرنا اللہ کی رضا کی نیت سے وہ بھی ذکر ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کی نیت سے وہ بھی ذکر ہے۔ میں نے ابھی کل یا پرسوں ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کوئی عبادت پسند ہے نا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور پھر وہ بزرگ نے بیان کیا ہے اس کے تحت کہ اگر ہو سکے تو روزانہ ایک غریب کو آپ کھانا کھلا دو، پھر اس کی برکتیں اور جو فائدے آپ دیکھو گے نا وہ کبھی آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں تک کہ
وہ بزرگ تو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ایک معمول بنا دو گے، اگر تمہاری حیثیت ہے کہ ایک غریب کو آپ کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ سنبھلنے سے بھی نہیں سنبھلے گا، اللہ اتنا نوازے گا۔ یہ بڑی عبادت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی بات، لیکن آپ اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے آپ کرو، یہ نہیں کہ بھائی میں کھلا رہا ہوں تو مجھے لوگ مفتی صاحب بہت اچھا کام کرتے یار، یہ ایسا امام تو پہلی بار دیکھا۔ اب یہ چیز اگر میرے اندر آ جائے گی تو پھر ایک کیا 100 فقیروں کو بھی میں کھانا کھلاؤں، صرف کھانا کھلا رہا ہوں، ثواب ذکر آپ ایک کو ہی کھلاؤ، کم کھلاؤ، لیکن نیت اس میں میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے اللہ راضی ہو جائے۔ بھلے لوگوں کو بتانے کی یا دکھانے کی یا راضی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو راضی کرو جس نے آپ کو یہ چیز کرنے کی توفیق عطا کی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ یہ کام کرو۔ تو ذکر کا مطلب ہے نماز پڑھنا وہ بھی ذکر ہے، قرآن وہ بھی ذکر ہے، اور ذکر و اذکار وہ بھی ذکر ہے، ماں باپ کی سیوا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، غریبوں کی مدد کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر، اور اسی ذکر کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا وہ بھی ذکر ہے، ان کی فرما برداری وہ بھی ذکر ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ہر یہ نیک کام اگر آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ذکر کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و